الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیر قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم فلما دخلوا علی یوسف اوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا وقال یا ابت ھذا تاویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ لے جاؤ میرا یہ پیراہن اور ڈالو اسے میرے باپ کے چہرے پر، وہ بینا ہو جائیں گے، اور لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے فرمایا، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اگر تم مجھے حواس باختہ خیال نہ کرو۔ گھر والوں نے کہا، بے خدا آپ اپنی پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ پس جب عام پہنچا خوشخبری سنانے والا، اس نے ڈالا وہ پیراہن آپ کے چہرے پر تو فوراً بینا ہو گئے۔ آپ نے کہا، کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے عرض کی، اے ہمارے باپ، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی استغفار کریں، بے شک ہم قصوروار تھے۔ فرمایا، ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے روبرو آ گئے، اس نے جگہ دی اپنے پاس والدین کو اور انہیں کہا، داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم خیریت سے رہو گے۔ اور آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور وہ ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تو یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے دیکھا تھا۔ پروردگار نے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بڑا کرم کیا جب نکالا مجھ کو قید خانے سے اور لے آیا تمہیں صحرا سے، اس کے بعد کہ مخالفت ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے اور بڑا دانا ہے۔ اے میرے رب، عطا فرمایا تو نے ہی مجھے ملک، نیز عطا فرمایا مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم، یا بنانے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مجھے مسلمان مارنا اور مجھے ملانا نیک بندوں کے ساتھ۔ پچھلی مرتبہ جو فرمان الہی آپ نے سنا، اس میں جو ہدایتیں دی گئیں آپ کو بتائی تھیں۔ پہلی یہ بات کہ حضرت یعقوب کی زبانی معلوم ہوا، جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، سب کا آپ کو علم تھا، کیونکہ آپ نور نبوت سے منور تھے۔ آپ کے سامنے کچھ بھی پوشیدہ نہ تھا۔ آپ کا رونا
بے علمی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اپنی اس خطا پر تھا کہ آپ نے بیٹے سے محبت کی۔ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بنایا گیا تھا، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آزمائش زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی خطا کی بھی پکڑ زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اپنی خطاؤں پر دوسرے لوگوں سے زیادہ شرمسار اور غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنی سخت آزمائش سے گزرے، فتح ہمیشہ اس کی ہوتی ہے اور وہی سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مقابلے کرنے والے ہمیشہ شرمندہ ہوتے ہیں، جس طرح یوسف جو کہ 20 درہم میں بکنے والا بے آسرا بے سہارا بچہ شہنشاہ مصر بنا، اس کے طاقتور بھائی اس کے سامنے عاجز ہو کر پیش ہوئے، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار جنہوں نے ان کو مکہ معظمہ سے نکالا، ان کے سامنے فتح مکہ کے بعد عاجز ہو کر پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے بھی ظالموں کو معاف کر دیا، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا شیوہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے انوار و تجلیات سے دل و دماغ کا روشن ہونا ضروری ہے۔ نبی تو نور معرفت سے روشن ہوتے ہیں، اور ان کے غلام نبی سے نسبت رکھنے سے نور معرفت سے منور ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ آج کا فرمان یوسف اور بھائیوں کے مکالمے کے بعد سے شروع ہوتا ہے کہ یوسف نے بھائیوں کو اپنے متعلق بتا دیا، اور پھر فرمایا، جاؤ میری قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے منہ پر ڈالو، اس کی بنائی واپس آ جائے گی، اور تم سب مصر میں بما اہل و عیال آ جاؤ۔ اب اس قمیص کے متعلق کئی روایات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ قمیص تھی جو حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے پہنائی تھی جب کفار نے ان کو ننگا کر کے آگ میں پھینکا تھا۔ پھر یہی قمیص حضرت جبرائیل نے یوسف کو پہنائی تھی جب یوسف کی قمیص اتار کر بھائی خون لگا کر حضرت یعقوب کے سامنے لائے تھے۔ یہ جنتی لباس تھا، اور اس کی یہ برکت تھی کہ حضرت یعقوب کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ خود یوسف کا وجود نورانی اس برکت کا حامل تھا کہ اسے لگی ہوئی قمیض بابرکت ہو گئی اور حضرت یعقوب کو بنا کر دیا۔ قمیض لے کر بھائی مصر سے آئے، ابھی 8 دن کی مسافت پر تھے کہ حضرت یعقوب نے اپنے اہل و عیال جو ان کے پاس موجود تھے ان کو کہا کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب یہودا قمیض لے کر پہنچا تو اس نے آپ کی آنکھوں پر ڈالا، آپ کی بصارت واپس آ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تم کو نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم ہے کہ یوسف ضرور میرے ساتھ ملیں گے؟ بھائیوں نے عرض کی، ہم واقعی خطا کار ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ حضرت یعقوب نے کہا، میں عن قریب تمہارے لیے معافی اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ پھر سارا قافلہ مصر کی طرف چلا۔ کہتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ کل 93 لوگ تھے۔ اب جب یوسف سے بغل گیر ہوئے، یکا سکون اور اطمینان اور خوشی کا موقع ہوگا۔ اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا۔ یوسف نے اپنے والد اور والدہ کو شاہی تخت پر بٹھایا۔ حضرت یعقوب سجدے میں گر گئے۔ ان کو دیکھ کر والدہ بھی اور بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ جب سر اٹھایا تو یوسف نے کہا، ابا حضور، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اور پھر سب کو فرمایا، اب اسی شہر مصر میں رہو عزت اور خوشی سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ دعا کی جو مخلوق کے لیے ہدایت بن گئی۔ اے اللہ تعالیٰ، زمین و آسمان کو پیدا کر فرمانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی ہے میرا کارساز ہے، مجھے اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھنا اور اپنے بندوں کے ساتھ وفات کے بعد ملانا۔ سامعین کرام، کتنی عجیب اور سمجھ والی ہدایت ہم کو عطا کی گئی۔ پہلی یہ بات کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، انوار و تجلیات سے منور ہوتا ہے، تو اس کا اثر سارے ماحول پر ہوتا ہے، اور جو چیز اس سے مس کرتی ہے وہ بھی نور علی نور ہو جاتی ہے۔ یوسف سے قمیض کا مس کرنا، اس کی وجہ سے وہ اتنی برکت والی ہوگی کہ بنائی کو لٹا دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک رکھی ہوئی تھی۔ جو بیمار ہوتا تھا اب اس کو دھو کر پانی اسے پلاتی تھی، وہ تندرست ہو جاتا۔ یعقوب انوار الہی سے منور تھے۔ 8 دن کی مسافت سے آنے والے قافلے کو معلوم کر لیا اور یوسف کی خوشبو بھی سونگھ لی۔
تیسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے سامنے دعا کے لیے عرض کرنا قرآنی حکم سے ثابت ہے۔ اور آخر میں یوسف کی دعا سے ثابت ہوا کہ دنیا و معافیہ میں سب سے قیمتی چیز جو مانگنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہی بہتر زندگی ہے۔ یہ حقیقت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔